بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ دوم، پارٹ نمبر 2، پیج نمبر 457۔ حضرت شموئیل علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کی گزشتہ تاریخ پر طائرانہ نظر، نام اور نسب، قوم میں دعوت و تبلیغ، قوم کا مطالبہ، حضرت شموئیل علیہ السلام کی تنقید، بنی اسرائیل کا امیر حکومت، قرآن عزیز اور بنی اسرائیل، طالوت و جالوت، بصائر و حکم۔ بنی اسرائیل کی گزشتہ تاریخ پر طائرانہ نظر۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو انہوں نے خدا کے حکم سے ان کے درمیان اس علاقہ کو تقسیم کر دیا تاکہ وہ امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کے لیے سرگرم عمل رہیں۔ تورات یشوع باب 23 میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخر عمر تک ان کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے اور ان کے معاملات اور باہمی مناقشات کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کو مقرر کیا تاکہ وہ آئندہ بھی اسی طرح اپنا نظام قائم رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 350 سال تک یہ نظام یوں ہی قائم رہا کہ خاندانوں اور قبیلوں میں سردار حکومت کرتے اور ان کے مناقشات و معاملات کے فیصلے قاضی انجام دیتے تھے، اور نبی ان تمام امور کی نگرانی کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کی خدمت سر انجام دیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بفضل یزدی انہی میں سے کسی قاضی کو منصب نبوت عطا ہو جاتا، اور اس تمام عرصہ میں بنی اسرائیل کا نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ تمام قوم کا ایک حکمراں، اور اسی لیے ہمسایہ قومیں اکثر ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں اور بنی اسرائیل ان کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ قضات باب 2 آیات 6-7 و قضات باب 21 آیات 25۔ کبھی عمالقہ چڑھ آتے اور کبھی فلسطینی، کبھی مدیانی حملہ آور ہوتے تو کبھی آرامی، اور ان میں سے اگر حملہ آور کو ہزیمت بھی ہو جاتی تو وہ بھی آئے دن چھاپے مارتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا کہ کبھی یہ فتح پا جاتے اور کبھی وہ غالب آ جاتے۔ 4 صدی عیسوی کے آخر میں علی کاہن کے زمانہ میں اشدود حوالی غزہ کی فلسطینی قوم نے ان پر زبردست حملہ کیا اور شکست دے کر متبرک صندوق تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے۔ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے عصا اور پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھا۔ فلسطینیوں نے اس کو اپنے مشہور مندر بیت دجون میں رکھ دیا۔ یہ مندر ان کے سب سے بڑے دیوتا دجون کے نام سے موسوم تھا۔ دجون کا جسم انسانی چہرہ اور مچھلی کے دھڑ سے مرکب بنایا گیا تھا اور اسی مندر میں نصب تھا۔ نجار مصری کہتے ہیں کہ فلسطین کے شہر رملہ کے قریب آج بھی ایک بستی بیت دجون کے نام سے پائی جاتی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ تورات میں دجون کے جس مندر کا ذکر ہے وہ یہی واقع ہوگا، اور اسی نسبت سے بستی کا نام بھی بیت دجون رکھا گیا۔ قصص الانبیاء۔ نام و نسب علی کاہن کا زمانہ ختم ہو چکا تھا کہ قضات میں سے ایک قاضی شموئیل علیہ السلام کو من جانب اللہ منصب نبوت عطا ہوا اور وہ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے مامور ہوئے۔ بعض آثار میں مذکور ہے کہ جب حضرت یسع کی وفات ہو گئی تو مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم پر آباد عمالقہ میں سے جالوت نامی جابر و ظالم حکمران نے بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا اور ان کے بہت سے سرداروں اور قبیلہ کے معزز لوگوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا اور باقی کو مقہور و مغلوب کر کے ان پر خراج مقرر کر دیا اور تورات کو بھی فنا کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ایسا نازک دور تھا کہ نہ کوئی نبی و رسول ان میں موجود تھا اور نہ سردار و امیر، اور خاندان نبوت میں ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا، مگر اس نکبت واد بار کی حالت میں خدا تعالی نے ان پر فضل و کرم فرمایا اور اس عورت کے وطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام شموئیل رکھا گیا اور اس کی تربیت کا بار بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے اپنے ذمہ لیا۔ شموئیل نے ان سے تورات حفظ کی اور دینی تعلیم کے مدارج طے کیے، اور جب سن رشد کو پہنچے تو تمام بنی اسرائیل میں ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگے۔ آخر اللہ نے ان کو اپنے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت پر مامور کیا۔ روح المعانی جلد 2 صفحہ 142۔ مورخین کہتے ہیں کہ شموئیل علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ خازن جلد 2۔ اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: شموئیل بن حنہ بن عاقر۔ روح المعانی جلد 2 صفحہ 142۔
آخر سے اوپر کی کڑیاں مذکور نہیں ہے اور مقاتل کی روایت کے مطابق یہ اضافہ ہے۔ شموئیل بن بالی بن علقمہ بن یرخام بن یہو بن تہو بن صوف بن علقمہ بن ماحس بن عموس بن عزایا۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 5۔ شموئیل عبرانی ہے اور عربی اس کا ترجمہ اسماعیل ہوتا ہے اور کثرت استعمال سے شمویل رہ گیا۔ بہرحال جب شموئیل علیہ السلام کے زمانہ میں بھی عمالقہ کی دست برد اور ظالمانہ شرارتیں اسی طرح جاری رہیں تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ حاکم مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم ظالموں کا مقابلہ کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ دشمنوں کی لائی ہوئی مصیبت کا خاتمہ کر دیں۔ تورات میں بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی ہم پر ایک سلطان مقرر کر دیجیے وجہ یہ بیان کی ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب سموئیل بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو مقرر کیا کہ اسرائیل کی عدالت کریں اور اس کے پہلوٹے کا نام یوئیل تھا اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیاہ۔ وہ دونوں بیر سبع میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ نفع کی پیروی کرتے اور رشوت لیتے اور عدالت میں طرفداری کرتے تھے۔ تب سارے اسرائیلی بزرگ جمع ہو کے راستہ میں سموئیل کے پاس آئے اور اسے کہا، دیکھ تو بوڑھا ہوا اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر جو ہم پر حکومت کیا کرے جیسا کہ سب قوموں میں ہے۔ سموئیل باب 8 آیات 24-6 و باب 9۔ آگے چل کر لکھا ہے کہ سموئیل کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تم پر بادشاہ مقرر ہو گیا تو وہ سب کو اپنا خادم اور غلام بنا لے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور آخر سموئیل نے خدا سے دعا مانگ کر بنیامین کی نسل میں سے ساؤل طالوت نامی ایک شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا جو نہایت وجیح و شکیل اور قومی ہیکل تھا۔ سالبی نے طالوت کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے، ساول بن قیش بن افیل بن سارد بن تحورد بن افیح بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 6۔ لیکن قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے اس مطالبہ پر حضرت سموئیل علیہ السلام کا جو جواب نقل کیا ہے وہ اس سے جدا اور بنی اسرائیل کی عادات و خصائل کے عین مطابق ہے۔ قرآن عزیز میں ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے بادشاہ کے تقرر کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب تم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور وہ تم کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے جہاد کا حکم دے تو تم بزدل ثابت ہو اور جہاد سے انکار کر جاؤ۔ بنی اسرائیل نے بڑی قوت کے ساتھ جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جہاد سے انکار کر دیں جبکہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ ہم کو دشمنوں نے بہت ذلیل کر دیا ہے۔ انہوں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا اور ہماری اولاد کو قید کیا۔ جب حضرت سموئیل علیہ السلام نے اتمام حجت کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ حق تعالیٰ نے ان کو مطلع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی درخواست منظور ہوئی اور ہم نے طالوت کو جو علمی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تم میں نمایاں ہے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو منہ بنانے لگے اور ناگواری سے کہنے لگے، یہ شخص تو غریب ہے، مالدار تک نہیں ہے، یہ کس طرح ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اور دراصل بادشاہت کے لائق تو ہم ہیں، ہم میں سے کسی کو مقرر کیجیے۔ مورخین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عرصہ سے نبوت کا سلسلہ سبط لادی میں اور حکومت و سرداری کا سلسلہ سبط یہود میں چلا آتا تھا۔ تو اب جب کہ سموئیل کے ارشاد کے مطابق یہ شرف بنیامین کی نسل میں منتقل ہونے لگا تو بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو حسد پیدا ہوا اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ شروع میں کسی بات کے اقرار کر لینے اور وقت پر انکار کر دینے کی یہ ادا بنی اسرائیل کی زندگی کا تغرائے امتیاز بن چکی تھی، اس لیے یہاں بھی کار فرما رہی، کیونکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ سموئیل کی نظر انتخاب بہرحال ہم ہی میں سے کسی پر پڑے گی۔ اس لیے جب انہوں نے خلاف توقع بنیامین کے گھرانے میں سے ایک غریب مگر قوی اور عالم انسان کو اس منصب پر مامور دیکھا تو حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور رد و کد شروع کر دی۔ حضرت سموئیل نے بنی اسرائیل کے معترضین اور نکتہ چین سرداروں کی نکتہ چینی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تمہاری پستی اور بزدلی تمہارے وقتی جوش اور ولولہ کو کبھی پائیدار اور مستقل نہیں رہنے دے گی اور وقت آنے پر تمہاری یہ گرم جوشی برف کی طرح سرد ہو کر رہ جائے گی۔ چنانچہ تم نے اب اسی لیے حیلہ جوئی شروع کر دی۔ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکمرانی کا جو معیار تم نے سمجھ لیا ہے، یعنی وسعت مال اور کثرت و دولت،
تو یہ قطعاً غلط اور سر باطل ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک حکمراں کے ذاتی اوصاف میں قوت علم اور طاقت جسم ضروری ہے، اس لیے کہ یہی ہر دو وصف حسن تدبیر، صحت فکر اور جرأت و شجاعت کے کفیل ہیں، اور ان اوصاف میں طالوت ساؤل تم سب میں ممتاز اور نمایاں ہے۔ قرآن عزیز کی آیات ذیل اس تفصیل کی شاہد عدل ہیں۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 32۔ کیا تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں جس نے موسیٰ کے بعد اپنے زمانے کے نبی سے درخواست کی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ہمارے لیے ایک حکمراں مقرر کر دیجئے؟ نبی نے کہا کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر تم کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو تم لڑنے سے انکار کرو۔ سرداروں نے کہا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں سے جا چکے اور اپنی اولاد سے علیحدہ کیے جا چکے ہیں؟ پھر جب ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو تھوڑے سے آدمیوں کے سوا باقی سب نے پیٹھ دکھلا دی، اور اللہ بے انصافوں سے خوب واقف ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اطاعت و فرما برداری کے بجائے کہنے لگے وہ ہم پر کیسے حکمراں بن سکتا ہے جبکہ اس سے کہیں زیادہ ہم حکمراں بننے کے حقدار ہیں، علاوہ بری اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا حکمراں کا جو معیار تم نے بنا لیا ہے وہ غلط ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی قابلیت و استعداد میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے، اور علم کی فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت عطا فرمائی ہے، اور حکمرانی و قیادت تمہارے دینے سے نہیں ملتی بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا اہل سمجھ کر اپنی زمین کی حکمرانی بخش دیتا ہے، اور وہ اپنے تصرف و قدرت میں بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان آیات میں جس نبی کا ذکر ہے وہ یہی سموئیل علیہ السلام ہے۔ تابوت سکینہ۔ بنی اسرائیل کی اس رد و کد نے یہاں تک طول کھینچا کہ انہوں نے سموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر طالوت کا تقرر من جانب اللہ ہوا ہے تو اس کے لیے خدا کا کوئی نشان دکھائے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کو خدا کے اس فیصلہ کی تصدیق مطلوب ہے تو اتمام حجت کے لیے وہ بھی تم کو عطا کی جا رہی ہے، اور یہ کہ جو متبرک صندوق تابوت سکینہ تمہارے ہاتھوں سے چھین گیا ہے اور جس میں تورات اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تبرکات محفوظ ہیں، وہ طالوت کی بدولت تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور حکمت الہی سے ایسا ہوگا کہ تمہاری دیکھتی آنکھوں فرشتے اسے اٹھا لائیں گے اور وہ دوبارہ تمہارے قبضہ میں آ جائے گا۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ سورہ بقرہ رکوع 16۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا طالوت کی اہلیت حکومت کی نشانی یہ ہے کہ جو مقدس تابوت تم کھو چکے ہو دشمنوں کے قبضہ میں چلا گیا ہے، تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے۔ اس تابوت میں تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے لیے فتح و نصرت کی تمانیت ہے، اور موسیٰ و ہارون کے گھرانوں کی مقدس یادگاروں کا بقیہ ہے۔ بے شبہ اس واقعہ میں تمہارے خدا کا بہت بڑا نشان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کی یہ بشارت آخر بروئے کار آئی اور بنی اسرائیل کے سامنے ملائکۃ اللہ نے تابوت سکینہ طالوت کو پیش کر دیا، اور اس طرح ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ حضرت سموئیل کے اس الہامی فیصلہ کو قبول کر لیں تو کامیابی و کامرانی یقینی اور حتمی ہے۔ تورات میں تابوت سکینہ کی واپسی کی داستان جس پیرایہ میں بیان کی گئی ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے سفر سموئیل میں ہے کہ جب سے بیت دجون میں تابوت سکینہ لا کر رکھا گیا اس وقت سے فلسطینیوں نے روزانہ یہ منظر دیکھا کہ جب صبح کو وہ اپنے معبود دجون کی عبادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کو منہ کے بل اوندھا
पड़ा पाते हैं और सुबह को जब वो उसको दोबारा अपनी जगह पर कायम कर देते हैं तो शब गुजरने पर फिर इसी तरह औंधा गिरा हुआ पाते हैं। फिर एक नई बात ये हुई कि उस शहर में इतनी कसरत से चूहे पैदा हो गए कि उन्होंने इनके तमाम हासिलात को ख़राब और तबाह कर दिया और एक ख़ास किस्म की गिल्टियों की वबा ने वहाँ घर कर लिया, जिससे सख्त नुकसान जान होने लगे। फ़लस्तीनियों ने जब किसी तरह इन बातों से निजात ना पाई तो गौर व फिक्र के बाद कहने लगे, मालूम ऐसा होता है कि हम पर ये तमाम नहूसत इस संदूक की वजह से है, लिहाजा इसको यहाँ से निकालो। ये सोचकर फ़लस्तीनियों ने अपने काहिनों और नजूमियों को जमा किया और इनसे तमाम वाक़यात बयान करके इलाज का मुतालबा किया। काहिनों और नजूमियों ने कहा कि इसका सिर्फ यही इलाज है कि जिस तरह मुमकिन हो जल्द इस ताबूत को यहाँ से खारिज कर दो, और इसकी सूरत यह है कि सोने के 7 चूहे बनाए जाएं और 7 गिल्टियाँ, और इनको एक गाड़ी में ताबूत के साथ रख दिया जाए और गाड़ी में 2 ऐसी गायें जोड़ी जाएं जो दूध दे रही हों और इनको बस्ती के बाहर ले जाकर सड़क पर छोड़ दिया जाए कि जिस जानिब इनका रुख हो उस संदूक को ले जाए। चुनांचे फ़लस्तीनियों ने ऐसा ही किया। खुदा की कुदरत देखिए कि वो गायें खुद ब खुद ऐसे रुख पर चल पड़ी कि जो बनी इसराइल की बस्तियों की जानिब था, और आखिर चलते चलते एक ऐसे खेत पर जा खड़ी हुई जहाँ इसराइली अपना खेत काट रहे थे। इसराइलियों ने जब संदूक को देखा तो मुसर्रत और खुशी से मदहोश हो गए और दौड़े दौड़े शहर बैत शम्स में जाकर खबर की, और इसके बाद बैत यारीम के यहूदी आकर इसको बड़े एहतराम से ले गए और एंदाब के घर में जो टीला पर वाक़ था हिफाजत के साथ उसको रखा। समूईल बाब 6 व बाब 7 आयात 1-2। अब्दुल वहाब नजार ने इस वाक़या से ये इस्तिंबात किया है कि ताबूत सकीना के मुतालिक कुरान अजीज़ में जो ये कहा गया है कि तहमिलुहुल मलाइका, इसको फरिश्ते उठा लाएंगे, इससे ये मुराद है कि मलाइकतुल्लाह की रहनुमाई में इस तरह ये गाय संदूक की गाड़ी को बगैर किसी कायदो साइक के मंजिल मकसूद पर ले आएंगी। लेकिन कुरान और बाइबल के मज़ामीन की तत्वीक में ये तावील अगरचे बहुत खुशनुमा मालूम होती है, ताहम तावील बातिल है और नज़्म कुरानी इसका इनकार करता है। इसलिए कि कुरान अजीज़ के बयान का हासिल तो ये है कि ताबूत सकीना की वापसी तालूत की हुक्मरानी के लिए खुदा का एक निशान है, जो समूईल के हाथों पर इस तरह जाहिर किया गया है कि मलाइकतुल्लाह ने बनी इसराइल की आंखों देखते इसको लाकर तालूत के सामने पेश कर दिया। मगर तौरात की इबादत से ये जाहिर होता है कि गाड़ी में जोती गई गायें बैत शम्स की सड़क पर ले जाकर छोड़ी गई थीं। अलबत्ता उन्होंने दाएं बाएं रुख ना किया और सीधी चलती रहीं, हत्ता कि बैत शम्स के सामने खेतों में खड़ी हो गई, जो फ़लस्तियों के हुदूद के बाद पहली सरहदी इसराइली बस्ती थी। और इसमें यह भी तस्रीह है कि फ़लस्ती इस गाड़ी के पीछे पीछे बैत शम्स के सरहद तक गए, और जब गाड़ी बैत शम्स के खेतों में चली गई तब वापस हुए। सो इन गायों ने बैत शम्स की सड़क की सीधी राह ली और इस शाहराह पर चली और चलते हुए डकारती थी और दाहिने या बाएं ना मुड़ी, और फ़लस्ती कुतुब उनके पीछे बैत शम्स के सवाने तक गए। और बैत शम्स के लोग वादी में गेहूं की फसल काट रहे थे। उन्होंने जो आंखें ऊपर को की तो संदूक को देखा। समूईल बाब 2 आयत 12। और ताबूत के हासिल होने का यह तरीका बेशुबा मौजज़ा या निशान की हैसियत नहीं रखता, खुसूसन जबकि तौरात में ये तस्रीह है कि बैत दजून के काहिन इसके पीछे पीछे इसराइली खेतों के करीब तक आए। कुरान अजीज़ हरगिज़ इसके लिए ये ज़ोरदार जुमला ना कहता, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम, बिलाशुबा तुम्हारे लिए इसमें एक बहुत बड़ा निशान है। इलावा अज़ीं कुरान अजीज़ के तर्ज़ बयान और इसके नज़्म कलाम समझने का जिसको मामूली सा भी ज़ौक़ है, वो बहुत आसानी के साथ ये जान सकता है कि अगर ताबूत सकीना बाइबल के बयान करदा वाक़या के मुताबिक हासिल हुआ था तो कुरान अजीज़ इसको तहमिलुहुल मलाइका से ताबीर ना करता, बल्कि तहदीबिहिल मलाइका या इसी किस्म का कोई ऐसा जुमला कहता जिससे ये मालूम होता कि ताबूत सकीना फरिश्तों की रहनुमाई में पहुंच जाएगा। और अगर बिलफर्ज तौरात की इस तफसील को सही मान लिया जाए तब भी इसका हासिल ये निकलेगा कि जबकि बहते दजून में सनम दजून ताबूत सकीना की मौजूदगी में रोज़ाना औंधे मुंह गिर जाता था, और इस वाक़या की बदौलत ताबूत को सरजमीन दजून से निकाला गया, तो ये भी बहरहाल इसी किस्म का मौजज़ा और निशान है जो ज़ाहिरी असबाब के बगैर दजून के मंदिर में ज़ाहिर होता रहा। लिहाजा जो शख्स इस वाक़या की पूरी तफसील को सही तस्लीम करने पर आमादा हो सकता है, उसको तहमिलुल मलाइका के इस साफ और सादा माना के कबूल कर लेने में क्या इश्काल हो सकता है कि खुदा के फरिश्ते
आंखों देखते उसको उठाकर ले आएंगे। तालूत और जालूत की जंग और बनी इसराइल का इम्तिहान। इस तमाम रद्दोगिर्द के बाद तमाम बनी इसराइल को इनकार करने के लिए कोई चाराकार बाकी नहीं रहा और हजरत समूएल के इल्हामी फैसला पर तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बना दिया गया। अब तालूत ने बनी इसराइल को नफीर आम दिया कि वो दुश्मनों फलस्तीनियों के मुकाबला के लिए निकले। जब बनी इसराइल तालूत की सरकर्दगी में रवाना हुए तो बनी इसराइल की आजमाइश का एक और मरहला पेश आया। वो ये कि तालूत ने यह सोचा कि जंग का मामला बेहद नाजुक है और इसमें बाज मरतबा एक शख्स की बुज़दिली या मुनाफकाना हरकत पूरे लश्कर को तबाह करती है। इसलिए असबस ज़रूरी है कि बनी इसराइल के इस गिरोह को जिहाद से पहले आजमा लिया जाए कि कौन शख्स हुक्म नफ्स ज़ब्त नफ्स और सदाकत व अखलास का हामिल है और किसमें ये औसाफ नहीं पाए जाते और वो बुज़दिल और कमज़ोर है, ताकि अदाए फ़र्ज से पहले ही ऐसे अनासिर को काट कर अलग कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ सब्र व सबात, साबित कदमी और इताअत व इनक़ियाद असल है। लिहाजा जो शख्स मामूली प्यास में ज़ब्त व सब्र पर कुदरत नहीं रखता, वो जिहाद जैसे नाजुक मामला में किस तरह साबित कदम रह सकता है। चुनाचे जब ये गिरोह एक नदी के किनारे पहुंचा तो तालूत ने ऐलान किया, अल्लाह ताला इस नहर के जरिया तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। वो ये कि कोई शख्स इससे जी भर कर पानी ना पिए, लिहाजा जो शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो खुदा की जमात से निकाल दिया जाएगा और जो तामील इरशाद करेगा वो जमात में शामिल रहेगा। अलबत्ता सख्त प्यास की हालत में घूंट भर पानी पीकर हलक तर कर लेने की इजाज़त है। फलम्मा फसल तालूत बिलजनूद फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिहि फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम। सूरह बकरा रकू 17। जब तालूत लश्करियों को लेकर रवाना हुआ तो उसने कहा, बिलाशुबा अल्लाह ताला तुमको नहर के पानी के जरिए आजमाएगा, बस जो शख्स इससे सैराब होकर पिएगा वो मेरी जमात में ना रहेगा और जो एक चुल्लू पानी के सिवा इससे सैराब होकर नहीं पिएगा वो मेरी जमात में रहेगा। फिर थोड़े से लोगों के अलावा सब ने उस नहर से सैराब होकर पानी पी लिया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह वाक़या नहर उर्दन पर पेश आया। बुखारी की एक रिवायत में है कि बर्रा बिन आजिब फरमाते हैं कि हम असहाब रसूलुल्लाह आपस में बातचीत किया करते थे कि असहाब बदर की तादाद असहाब तालूत के बराबर है। बुखारी बाबुल मुगाज़ी। बहरहाल नतीजा ये निकला कि जब लश्कर नदी के पार हो गया तो जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी करके पानी पी लिया था वो कहने लगे कि हम में जालूत जैसे कवी हैकल और इसकी जमात से लड़ने की ताकत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ज़ब्त नफ्स और इताअत अमीर का सबूत दिया था उन्होंने बेखौफ होकर ये कहा कि हम ज़रूर दुश्मन का मुकाबला करेंगे, इसलिए कि खुदा की कुदरत का ये मुजाहिरा अक्सर होता रहता है कि छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं। अलबत्ता ईमान बिल्लाह और इखलास व सुबात शर्त है। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिहि क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। बकरा रकू 17। फिर जब तालूत और उसके साथ वो लोग जो हुक्म इलाही पर सच्चा ईमान रखते थे नदी के पार उतरे तो उन लोगों ने जिन्होंने तालूत के हुक्म की नाफरमानी की थी कहा, हम में ये ताकत नहीं कि आज जालूत से और उसकी फौज से मुकाबला कर सके। लेकिन वो लोग जो समझते थे उन्हें एक दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है पुकार उठे, तुम दुश्मनों की कसरत और अपनी किल्लत से हिरासा क्यों हुए जाते हो? कितनी ही छोटी जमातें हैं जो बड़ी जमातों पर हुक्म इलाही से गालिब आ गईं और अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। मुजाहिदीन का लश्कर अब आगे बढ़ा और दुश्मन की फौज के मुकाबिल सफ आरा हुआ। दुश्मन की फौज का सरदार जालूत नामी देव हैकल शख्स था और उसके लश्कर की तादाद भी ज्यादा थी। मुजाहिदीन ने अल्लाह की दरगाह में इखलास व तजर्रो के साथ दुआ की कि दुश्मन को शिकस्त दे और हमको साबित कदम रख और अपनी फतह व नुसरत से शाद काम बना। तौरात और कुतुब तफसीर में है कि जालूत की गैर मामूली शुजाअत व बहादुरी ने बनी इसराइल को मुतासिर कर रखा था और इसकी मुबारिस तलबी के जवाब में झिझक महसूस करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शुजाअत। बनी इसराइल के इस लश्कर में एक नौजवान भी था जो बज़ाहिर कोई नुमाया शख्सियत नहीं रखता था, वरना शुजाअत व बहादुरी में कोई ख़ास शोहरत मालिक था। ये दाऊद थे। कहा जाता है कि वो अपने वालिद के सबसे छोटे लड़के थे और शिरकत जंग के इरादा से भी नहीं आए थे, बल्कि बाप की जानिब से भाइयों और
دوسرے اسرائیلیوں کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجے گئے تھے، مگر جب انہوں نے جالوت کی شجاعانہ مبارز طلبی اور اسرائیلیوں کی پس و پیش کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، اور طالوت سے اجازت چاہی کہ جالوت کا جواب دینے کے لیے ان کو موقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا، تم ابھی نہ تجربہ کار لڑکے ہو، اس لیے اس سے عہدہ بران نہیں ہو سکتے، مگر داؤد علیہ السلام کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور آخرکار طالوت کو اجازت دینی پڑی۔ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی، مگر جب دونوں کے درمیان نبرد آزمائی شروع ہو گئی تو اب جالوت کو داؤد علیہ السلام کی بے پناہ شجاعت کا اندازہ ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے لڑتے لڑتے اپنی گوپھن سنبھالی اور تاک کر پے بپے 3 پتھر اس کے سر پر مارے اور جالوت کا سر پاش پاش کر دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ لی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور بنی اسرائیل کی جنگ مغلوبہ جارحانہ حملہ میں تبدیل ہو گئی اور طاغوتی طاقت کو شکست ہوئی اور بنی اسرائیل کا مگار و کامراں واپس لوٹے۔ اس واقعہ نے حضرت داؤد کی شجاعت کا دوست دشمن دونوں کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا اور وہ بے حد ہر دل عزیز ہو گئے اور ان کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز نظر آنے لگی۔ اگرچہ قرآن عزیز نے ان تفصیلات کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے، یا حقیقتاً یہ تفصیلات خود اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے، لیکن اس بات پر قرآن اور تورات دونوں کا اتفاق ہے کہ جالوت کے قاتل حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اور جالوت کے قتل سے ہی اسرائیلیوں کو فتح اور شکست دینا دشمن کو نصیب ہوئی۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ بقرہ رکوع نمبر 33۔ اور جب وہ مجاہدین جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے، اے پروردگار، ہم کو صبر دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہم کو فتح و نصرت عطا فرما۔ بس اللہ کے حکم سے انہوں نے ان فلسطینیوں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور جو مناسب جانا وہ سب کچھ سکھایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہونے میں جھجک کو دیکھ کر طالوت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور اس کو حکومت بھی حصہ دار بناؤں گا۔ چنانچہ جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، طالوت نے وفائے عہد کے پیش نظر اس کے ساتھ اپنی لڑکی میکال کی شادی کر دی اور حکومت میں بھی حصہ دار بنا لیا۔ سموئیل کی کتاب بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 8-9 ایک اسرائیلی روایت پر محاکمہ۔ تورات کے صحیفہ سموئیل میں طالوت اور داؤد کے متعلق ایک طویل داستان پائی جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ طالوت نے داؤد کے شجاعانہ کارناموں کی بنا پر حسب وعدہ ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، مگر اسرائیل کی ان کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ان کی غیر معمولی شجاعت کو اس نے اچھی نظر سے نہ دیکھا اور اس کے دل میں ان کی جانب سے آتش بغض و حسد بھڑک اٹھی، مگر اس نے اس کو پوشیدہ رکھا اور اندر ہی اندر ایسی ترکیبیں کرتا رہا کہ جس سے داؤد کا قصہ پاک ہو جائے۔ باپ کے خلاف طالوت کے لڑکے اور لڑکی داؤد کی رازدار اور ہمدرد ہے، اور اس لیے ہر موقع پر طالوت کو ناکام ہونا پڑا۔ آخر زچ ہو کر اس نے علل اعلان داؤد کی مخالفت شروع کر دی، اور داؤد یہ دیکھ کر اپنی بیوی اور سالے کو ہمراہ لے کر فرار ہو گئے اور فلسطینیوں کے ایک قصبہ میں طالوت کے دشمن کے ہاں پناہ لی۔ اسرائیلیوں کی اس باہمی آویزش سے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے فوج کشی کر کے اسرائیلیوں کو سخت ہزیمت دی۔ اب اس جگہ سے سدئی کی روایت اور تورات کی روایت میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تورات کہتی ہے کہ طالوت اس جنگ میں مارا گیا، اور سدئی کہتا ہے کہ شکست کا یہ منظر دیکھ کر ساؤل طالوت اپنے کیے پر پچھتایا اور نادم ہوا اور وقت کے بزرگوں اور کاہنوں سے دریافت کیا کہ میری توبہ قبول ہونے کی بھی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ سب نے انکار کیا، مگر ایک عابدہ عورت ہاں کہہ کر اس کو الیسا نبی کی قبر پر لے گئی اور دعا کی۔ حضرت یسع قبر سے اٹھے اور اس سے کہا کہ تیری توبہ کی صرف یہ ایک صورت ہے کہ تو حکومت داؤد کے حوالے کر دے اور اپنے خاندان سمیت جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو کر شہید ہو جا۔ چنانچہ اس نے یہی کیا اور اس طرح حکومت داؤد کے ہاتھوں میں بلا شرکت غیرے آ گئی اور ساؤل
طالوت نے ماں خاندان کے جام شہادت پی لیا۔ یہ پوری داستان سموئیل کے صحیفہ سے ماخوذ ہے، مگر سدئی کے حوالے سے اصحاب سیر نے بھی اس اسرائیلی داستان کو اسلامی روایات کی طرح بیان کیا ہے، حتیٰ کہ حضرت داؤد کی جو منقبت سورہ بقرہ کی آیت میں مذکور ہے، اس داستان کو اس کی تفسیر میں بیان کر دیا گیا ہے۔ معلوم نہیں کہ گزشتہ دور میں اسرائیلیات کی نقل کا اس قدر ذوق کیوں پیدا ہو گیا تھا کہ یہود نے جن داستانوں کو اپنی گمراہی اور غلط روی کی تائید کے لیے گڑھا تھا، ان کو بھی اسلامیات میں شامل کرنے سے احتیاط نہیں برتی گئی، اور تاریخ و سیرت تو کجا تفسیر قرآن جیسے اہم مقام کو بھی اس خرافات سے محفوظ نہ رہنے دیا گیا، چنانچہ یہاں بھی یہی صورت پیش آئی۔